یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے، اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر کسی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے، صرف تمہارے رب کی ہے۔ حضرات محترم، اگر رب کائنات چاہتا تو صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن رب کائنات نے ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے لوگو، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اس سے حضرات محترم اپنا ذہن دوڑانے کے بعد ذرا سوچیں کہ رب کائنات چاہتا تو ایک ہی مرتبہ فرما دیتا کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب کائنات کا وہ قانون اٹل قانون ہے کہ رب کائنات نے جو بھی فرما دیا حضرات محترم وہ یقیناً پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یقیناً پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے 3 ہی مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو آئیے حضرات میں اس کا خلاصہ کروں۔ قرآن عظیم میں 3 مرتبہ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری موت یعنی بچپنے کے عالم میں ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری موت جوانی کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے تمہاری موت بڑھاپے کے اندر آ جائے، لیکن حضرات محترم کسی کا کوئی یعنی پتہ نہیں۔ حضرات محترم، یعنی جتنے بھی قوم ہیں، حضرات محترم جتنے بھی دھرم استر ہیں، دھرم ہیں، سارے کے سارے ہر بات پر کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے، عیسائیوں سے کہا جائے تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رب کائنات یکتا ہے، اکیلا ہے حضرات۔ اور دوسری برادروں میں دیکھا جائے تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اتنے خدا ہیں حضرات محترم، لیکن اسی پر سب کا اٹل قانون ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارے مسئلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن رب کائنات کا جو مسئلہ ہے، رب کائنات کا جو قانون ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، قانون یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات محترم، ہر کسی نفس کو موت کا یعنی مزہ چکھنا ہے۔ حضرات میں آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن عظیم کے اندر جب رب کائنات نے فرمایا، قرآن عظیم کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر نفس والے کو یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرات محترم قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جشن منانے لگے، فرشتے یعنی خوشیاں منانے لگے کہ آخرکار ہم کو تو موت نہیں آئے گی، ہمارے اندر تو کوئی نفس نہیں ہے، ہمارے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آئے گی تو صرف زمین والوں کو آئے گی، آئے گی اگر موت آئے گی تو حضرات محترم زمین والوں کو آئے گی، نفس والوں کو آئے گی۔ حضرات محترم رب کائنات نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر نفس والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم پھر فرشتے جشن منانے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ آخرکار موت آئے گی تو زمین والوں کو ہی آئے گی، نفس والوں کو موت آئے گی، جن و بشر کو موت آئے گی، ہم کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ ہمارے اندر نفس ہے ہی نہیں۔ حضرات محترم رب کائنات نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے نفس والو تم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم پھر خوشیاں منانے لگے، فرشتے جشن منانے لگے کہ آخرکار موت آئے گی تو نفس والوں کو آئے گی، زمین والوں کو آئے گی، کیڑے مکوڑوں کو آئے گی، انسان کو آئے گی، جنوں کو آئے گی، لیکن ہم کو موت نہیں آ سکتی۔ حضرات محترم رب کائنات کا اٹل قانون ہے۔ رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا 27ویں پارے کے اندر، حضرات محترم کہا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف تمہارے رب کی ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی فرشتوں نے یہ قانون سنا، یہ کلام سنا، سننے کے بعد حضرات محترم سب کے منہ سے ان کی سرخیاں اڑ گئیں۔ حضرات محترم سوچنے لگے رب کائنات نے یہ قانون کیوں بنا دیا، لیکن حضرات محترم رب کائنات جو کرتا ہے حضرات محترم سبھی کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ رب نے فرما دیا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائیں گے۔ حضرات محترم فرشتے سوچنے لگے کہ آخرکار ہم کو بھی موت آنی ہے۔ حضرات جب یہ سوچا کہ آخرکار ہم کو بھی موت آنی ہے، رب کائنات نے فرما دیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف تمہارے رب کی ہے۔ تو حضرات محترم
چند سانسیں ہیں جو کہ ہم ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، ہم کو رب کائنات نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن حضرات محترم عبادت کو چھوڑ کر ہر کام حضرات محترم ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا فانی کے اندر آتا ہے تو اپنے رب سے وہ وعدہ کر کے آتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو کر وعدہ کرتا ہے کہ اے رب کائنات میں دنیا کے اندر جاؤں گا تو سب سے پہلے میں تیری رضا کو حاصل کروں گا، سب سے